صفحہ نمبر 163 60 اور 3 63 صفحہ نمبر 163 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 13 سورۃ المائدہ رکوع نمبر 9 آغاز آیت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب تمہارے دین کا مذاق اڑاتے۔ پھر یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ دیکھو کہ تمہیں ہم سے کیا نفرت ہے، تمہیں ہم سے کیوں مخالفت ہے، کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں کون سی بات ہے نفرت کی، کون سی بات ہے طنز و استہزاء کی؟ جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو اللہ نے ہم سے پہلے نازل کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، چاہے اب نازل کیا چاہے پہلے نازل کیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو ماننا یہ نفرت کی بات ہے؟ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، ہمارا اللہ سے خاص تعلق ہے، تو پھر جس کا اللہ سے تعلق ہو اس سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، یہ تمہیں نفرت ہونی چاہیے؟ یہ دعوت غور و فکر۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ایمان والے ہیں یہ برے ہیں، یہ مذاق کے قابل ہیں۔ فرمایا مذاق کے قابل تو وہ ہوگا جس کو اللہ نے سزا دی ہو، اللہ نے جس پہ عذاب نازل کیا ہو۔ تو فرمایا کہ ذرا اس بات پہ غور کرو کہ دیکھو کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اللہ تبارک و تعالی جن پہ ناراض ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بس کر کے جن کی شکلوں کو بندر اور جن کو سور بنا دیا، وہ مذاق کے قابل ہوں گے یا وہ مذاق کے قابل ہوں گے جو اللہ کو ماننے والے ہیں؟ تو یہاں پھر دعوت غور و فکر دی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوئے، جن پہ اللہ نے لعنت کی، جنہوں نے اللہ کا دعویٰ کیا لیکن اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کی، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں انجام کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے برا ٹھکانہ ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ بھٹک رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی فرمائی کہ دیکھو کہ اہل ایمان تم ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے طنز و استہزاء کریں گے۔ تو ان میں دو قسم لوگ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو سامنے بھی طنز و استہزاء کرتا ہے، پیچھے بھی طنز و استہزاء کرتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو پیچھے طنز و استہزاء کرتا ہے لیکن تمہارے سامنے آ کے تمہارے ساتھ اپنی خیر خواہی کا اظہار کریں گے۔ فرمایا یہ منافقین، ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، تو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں
سورۃ البقرہ میں آغاز میں پہلے پارے میں یہ بات فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ نہ اللہ کو دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے، اور ایمان والوں کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے؟ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے باخبر کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتا دیا تو ایمان والے تمہارے دھوکے میں کیوں آئیں گے؟ تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر غور و فکر کر لیں تو معلوم ہو کہ دھوکہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ تمہاری خدمت میں آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے، ہم ایمان لائیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جائیں گے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے گئے تھے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ تمہارے پاس جو آئے ہیں تو کفر کو چھوڑ کے نہیں آئے، کفر کی حالت میں تمہارے پاس آئے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ نکلے ہیں، یقیناً نکلے ہیں اسی کے ساتھ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کا اضافہ فرمایا۔ قد جو ہے یہ یقینی کے معنی میں ہے کہ وہ داخل ہوئے، تمہارے پاس آئے، تمہاری مجلس میں داخل ہوئے کفر کے ساتھ۔ یقینی بات ہے کہ کفری کے ساتھ آئے ہیں، ایمان کے ساتھ یا نیک نیتی کے ساتھ تمہاری مجلس میں نہیں آئے۔ لیکن جب تمہاری مجلس سے نکلے تو ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نکلے بھی اسی حالت میں، اسی کفر کے ساتھ۔ اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کفر کا یہاں اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ آئے بھی کفر کے ساتھ، گئے بھی کفر کے ساتھ، یعنی کفر ان کے نزدیک انتہائی قیمتی چیز ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، یعنی ان کی کفر پہ پختگی کی طرف اللہ نے متوجہ فرما دیا کہ ان کے بارے میں کبھی اچھا گمان مت رکھنا۔ واللہ عالم، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے علیم کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا، ایک لفظ ہے جاننے کے لیے عالم، جاننے والا۔ عالم جاننے والا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے جاننے میں کچھ کمی بیشی ہو، علیم نہایت جاننے والا جس کے جاننے میں کمی بیشی نہیں، اور علم کبھی اسے جدا نہیں ہوتا۔ اور عالم سب سے زیادہ جاننے والا، اس سے مقابلے میں کون ہے جاننے والا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے عالم یہ لفظ استعمال فرمایا، واللہ عالم، اور اللہ ہی ہے سب سے زیادہ جاننے والا۔ اللہ کے مقابلے میں کس کا علم ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو فرمایا کہ بما، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہے کس چیز کو؟ بما کانوا یکتمون، اس کو وہ چھپاتے چلے آ رہے ہیں، کہ جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں، چھپاتے چلے آ رہے ہیں، کہ اپنا کفر اپنے دل میں وہ چھپا کے آ رہے ہیں، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ تو اللہ تو خوب جانتا ہے ان کی اس کفر کی کیفیت کو۔ اب فرمایا کہ بتاوا، آپ دیکھیں گے، کثیر منہم، ان میں سے بہت کو، کثیر بہت، کثیر منہم بتاوا، اور آپ دیکھیں گے، کثیر منہم ان میں سے بہت کو، یسارعون وہ دوڑ رہے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوانی اور زیادتی میں۔ سارا یساریو کے معنی تیزی سے بھاگنا، یساریون اور تیزی سے بھاگ رہے ہیں، کہاں؟ فی الاسم گناہ میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گناہ کے لیے اسم کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن مجید میں گناہ کے لیے متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں یہ قابل غور ہے، یہ اسم جو ہے یہ سا کے ساتھ ہے، اور ایک اسم سین کے ساتھ ہے۔ اب ان دونوں کے اندر ادائیگی میں فرق کیا ہے کہ جہاں سے کے ساتھ اسم ہے تو وہاں آپ زبان لگائیں گے اوپر کے دانتوں کے ساتھ اسم، اور یہاں سین ہے وہاں زبان لگائیں گے نیچے کے دانتوں کے ساتھ اسم۔ تو اسم سین میں نیچے کے دانتوں سے زبان لگے گی، اور سا میں اوپر کے دانتوں سے زبان لگے گی۔ ان دونوں میں معنی میں فرق کیا ہے؟ اسم اگر سا کے ساتھ ہے جیسے یہاں ہے تو اس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، اور اسم سین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی نام کے ہوتے ہیں۔
کہ اس کا اسم گرامی، اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وگرنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو اسم یہ سا میں زبان لگے گی اوپر کے دانتوں کے ساتھ. دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذنب. ذنب کہتے ہیں ایسا کام جس کی کوئی جزا اور سزا ہو، جس کی سزا ہو، کہ ایسا کام جو غیر مناسب ہو اور اس پہ گرفت ہو، اس کو ذنب کہتے ہیں. چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے ارادے سے ہو، بغیر ارادے سے ہو، ہر وہ کام جس پہ گرفت ہو وہ ذنب ہے. دوسرا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے گناہ کے لیے وہ ہے خطا. خطا کہتے ہیں اس گناہ کو جو بغیر ارادے کے ہو جائے، غیر ارادی ہو جائے، ارادہ نہیں تھا لیکن غیر ارادی طور پر گناہ ہو گیا تو یہ خطا ہے. تیسرا جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوا ہے خوب، ہے واو بے خوب. خوب کہتے ہیں اس گناہ کو جو آپس کے معاملات کے بارے میں ہو، کہ مہر ادا نہیں کیا، وراثت نہیں دی، اس قسم کے جو لین دین کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، تو ان میں جو کوتاہی ہوگی اس کو خوب کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ اسم کہتے ہیں ایسا کام جو انسان کو نیکی سے روک دے، اس کا مزاج بن جائے گناہ کی طرف، گناہ کا میلان ہو جائے، گناہ کا مزاج بن جائے، اچھی بات اس کو اچھی نہ لگے، اچھا کام اس کو اچھا نہ لگے، برے کام میں اس کو لطف محسوس ہو. تو یہاں اسم فرمایا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. اور دوسری بات والعدوان زیادتی. اسم وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یا اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے. عدوان وہ گناہ ہے جس کا نقصان دوسرے کو پہنچے، کہ دوسرے کا مال اٹھا لیا، یہ عدوان ہے. نماز میں کوتاہی ہو گئی، یہ اسم ہے. اور کسی کو نقصان پہنچایا، یہ عدوان ہے. اور اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، یہ اسم ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ جس کا ان کو بھی نقصان ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کی زیادتی کر رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا بھی در حقیقت اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے. کیوں کہ اس زیادتی کا بدلہ جو دیا جائے گا ان کو، اور جب زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا وہ بدلہ کیا ہے؟ اگر کسی کا مال اٹھایا ہے تو اس مال اٹھانے کے بدلے میں قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ ادھر منتقل ہوں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو اپنا ہی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ دوڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ کس میں؟ فی الاسمی گناہ میں، والعدوان زیادتی میں. اور تیسری بات وَأَكْلِهِمُ السُّحُوتَ، اور وَأَكْلِهِمُ السُّحُوتَ، اور اپنے حرام کھانے میں، کہ حرام خوری کے اندر یہ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں حرام خوری کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا سحت. ایک ہے رشوت، ایک ہے سحت. رشوت اور سحت میں فرق کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ ایک کام ہے، کسی کا کیا ہے، کام اس کا جائز ہے، لیکن میں جائز کام کروں گا یا آپ کا کام ہو جائے گا، کام آپ کا جائز ہے لیکن اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، یہ رشوت ہے. سحت کہتے ہیں ناجائز کام پہ جو لیا جائے وہ سحت ہے. سحت رشوت سے بھی زیادہ سنگین ہے. کہ ایک آدمی ہے، اس نے جرم کیا ہے، میں نے اس سے پیسے لیے، اس کو بری قرار دے دیا. ایک آدمی ہے جس نے جرم نہیں کیا، میں نے کسی سے پیسے لیے، اس کے مخالف سے، اور اس کو مجرم قرار دے دیا. تو اب یہ جو پیسے لینا ہے یہ حرام در حرام ہے. ایک کام حرام اور دوسرا پیسے لینا حرام. رشوت میں ایک حرام ہے، سحت میں دو حرام ہے. تو رشوت کے مقابلے میں سحت زیادہ سنگین جرم ہے. اور رشوت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والا، فرمایا تینوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رشوت لینے اور رشوت دینے والا کلاہما فی النار، یہ دونوں کے دونوں آگ میں جانے والے ہیں، جہنمی ہیں. جب رشوت کے بارے میں فرمایا کہ سحت تو اس سے زیادہ سنگین جرم ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کس میں؟ اس میں، اللہ کی نافرمانی میں. والعدوان، اور لوگوں کے حقوق میں، لوگوں کو حقوق پامال کرنے میں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں. واقعیم السود، اور اپنے حرام کھانے میں، کہ حرام کھا رہے ہیں، ناجائز کھا رہے ہیں، اور ناجائز کاموں پہ ناجائز رقم لے رہے ہیں. تو میں کہ یہ ان کی کیفیت ہے. لبئسا، البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ کام یہ شروع سے کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں.
تو یہ برا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب کی اکثریت کی یہ کیفیت ہے، ان میں اکثر جو ہیں یہ کرتے ہیں، یعنی عوام ہیں، جو عوام ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حرام خوری کو اختیار کر رہے ہیں، یہ عام معمول بن چکا ہے ان کا۔ اب چاہیے کیا تھا؟ فرمایا کہ چاہیے یہ تھا کہ جو ان کے علماء تھے وہ ان کو روکتے، جو درویش ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے، لیکن انہوں نے یہ اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ لولا کیوں نہیں ہوا؟ ینہا ہم الربانیون، کہ روکتے ان کو ربانیون درویش جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے۔ والاحبار، اور احبار جمع ہے، اس کا واحد حبر، علم رکھنے والا، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ ان کے گناہ کی بات سے اور ان کے حرام کھانے سے، تو ان کو چاہیے تھا کہ علماء کو، درویشوں کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے، حرام خوری سے بھی روکتے اور گناہ سے بھی روکتے، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ فرمایا کہ لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یہ بات کہی آتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو صحیح حاکم ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ عادل ہو، عادل ہو کہ عدل و انصاف کو قائم رکھے، کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اس بات کا خیال رکھے، اور جہاں گناہ ہو رہا ہو اس گناہ کو قوت کے ساتھ روک دے، یہ حاکم کی ذمہ داری۔ لیکن فرمایا جب حاکم بگڑ جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عوام ان سے زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اب یہاں علماء کا اور درویشوں کا کردار کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درویش ہیں، جو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو ضروری علم حاصل ہونا چاہیے۔ جب علم نہیں ہوگا کہ یہ کام جائز ہے، وہ کام جائز نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تو کیسے کسی کو روکیں گے؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے علم، کہ دینی علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ تقوی، کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ حق گوئی، کہ حق کہنے والا ہو، صحیح بات دوسروں تک پہنچانے والا ہو۔ اور یہ بات بھی حضرت نے فرمائی کہ جب کوئی گناہ دیکھے، من رعا منکم منکرا، کہ جو کوئی گناہ کا کام دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ تبدیل کر دے۔ اب جو حاکم ہے اس کو چاہیے قوت کے ساتھ تبدیل کر دے، گھر کا سربراہ ہے اس کو چاہیے قوت کے ساتھ تبدیل کر دے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام انتہائی رحم کرنے والے، ان کا فرمانا بھی یہ ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے، اس کی پٹائی کی جائے، قوت کا استعمال کیا جائے اس کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اب یہ اس کی جو پٹائی کی جائے، سمجھتا پٹائی کرنا، یہ پٹائی اس لیے ضروری ہے کہ فرمایا تاکہ آگے کے عذاب سے بچ جائے، اس کے مقابلے میں اس پٹائی کی کوئی حیثیت نہیں، کہ اس عذاب سے بچ جائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے نے کوئی شرارت کی، کچھ صحیح شرارت تھی، یعنی شرارت تھی، اور کچھ ایسا تھا کہ والد کو غلط فہمی ہو گئی، تو والد نے بچے کی پٹائی کر دی۔ بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا تھا، اس کی ماں جو تھی اس کو پیار سے سمجھا رہی تھی، بیٹے باپ کی مار پہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ باپ نے اس لیے تجھے مارا ہے، کل کو پولیس کی مار سے تو بچ جائے گا، تیری عادتیں بگڑ گئی تو کل کو پولیس کی مار کھائے گا، تیرے باپ نے تجھ پر رحم کیا ہے کہ تجھے ایک بڑی مار سے بچا دیا۔ دیکھا وہ بیٹا جو تھا وہ فوری طور پہ خوش ہو گیا، اور الحمدللہ آج وہ بیٹا میری نظر میں ہے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس کو دین کے کام میں لگایا ہوا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سزا دینا ہوتا ہے بسا اوقات، یہ کیا ہے؟ یہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو انتہائی رحم والے ہیں، تو انتہائی رحم والے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ جو بچہ نماز نہیں پڑھتا 10 سال کو تو پٹائی کرو تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے، یہ حضرت کی رحمت ہے جو حضرت فرما رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات اشارہ میں کہ سب سے پہلا مرحلہ کہ اگر گناہ دیکھو تو قوت سے اس کو روک دو،
اگر قوت سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور ان کو گناہوں سے روکو۔ اور تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کام اس لیے کر رہے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تمہارا اللہ پر ایمان کامل ہے، اس وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو لہذا سب سے پہلی ذمہ داری قوت کا استعمال اور قوت کے استعمال سے برائی کو روکنا، تو یہ لازم ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تم قوت کا استعمال نہیں کر سکتے تو زبان کا استعمال کرو، کہ زبان سے اس کو روکو، اس کو تبلیغ کرو، سمجھاؤ، ترغیب دو۔ فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، ماحول ایسا ہے کہ زبان کھولنا بھی بہت مشکل ہے اور اس کے اندر بھی بہت سی آزمائشیں ہیں، فرمایا کم از کم دل سے تو برا سمجھو۔ اگر دل میں برا نہیں سمجھتے، فرمایا سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا دل سے نفرت جو ہے وہ تو ہونی چاہیے، تو اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگر اظہار نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ علماء کا اور اللہ والوں کا، جو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے روکیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اب کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، یہ اس کے نصیب کی بات ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس تک صحیح بات پہنچا دو، اور تاکہ اس کے بعد قیامت کے دن یہ عذر نہ ہو کہ اللہ مجھے تو بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اگر ہدایت اس کے نصیب میں ہوگی تو ہدایت آ جائے گی، اگر نصیب میں نہیں ہے ہدایت تو کم از کم عذر تو اس کا باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں یہ دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں تو ضرور اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم اس قدر جو ہے ماحول میں ڈھل چکے ہیں کہ برائی کے برے ہونے کا احساس بھی نہیں رہا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برائی کے برے ہونے کا احساس نہیں رہے گا۔ ایک کام میں نے غلط کیا، آپ نے مجھے روکا، اس کے بعد میں نہیں رکا، اس کے بعد پھر میں نے غلط کام کیا، آپ نے مجھے روکا، میں نہیں رکا، 2-3 دفعہ روکنے کے بعد آپ نے کہا چلو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو نہیں روکتے، آپ نے روکنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ماحول جو برائی کا بنا، آہستہ آہستہ آپ بھی اسی ماحول میں ڈھل گئے، تو لہذا اب برائی نے پورے ماحول کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب برائی نے ماحول کو گھیرے میں لے لیا، اب برائی کے برے ہونے کا احساس ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے کام ہماری رسومات کے اندر جو ایسے ہیں غیر شرعی ہیں، لیکن اس کے غیر شرعی ہونے کا احساس ہی ہمارے اندر اس کا باقی نہیں رہا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کم از کم دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے برائی کے کام سے۔ اگر دل میں نفرت نہیں ہوگی تو یہ احساس ختم ہو گیا، تو اس کے بعد برائی کا احساس، تو ہمیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، کہ برائی کو برائی کہنا تو دور کی بات ہے، برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ کیفیت آج پیدا ہوگی۔ یہاں ایک اور بات جو خاص طور پہ قابل غور ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، اور یہاں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ نے عوام کا ذکر فرمایا، وہاں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، البتہ برا ہے جو کام وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کا اور اللہ کے خاص بندے درویش اور بزرگ کہلانے والے جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، وہاں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب معنی دونوں کے ایک ہیں لیکن لفظ مختلف ہیں، اور قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اظہار کا مکمل اظہار ہے۔ تو یعملون کہتے ہیں کس کو اور یصنعون کہتے ہیں کس کو، یہ ایک بنیادی بات ہے، اس میں ذہن نشین فرما لیا جائے۔ ایک ہے فعل، کام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل کے معنی ہے ایسا کام کہ جس پہ جواب طلبی ہو یا جواب طلبی نہ ہو، ہر قسم کے کام کو فعل کہتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا فعل ہے تو اللہ کے کام پہ جواب طلبی نہیں، اگر وہ میرا ہے تو مجھ سے جواب طلبی ہوگی۔ تو فعل عام کام کو کہتے ہیں، عمل اس کام کو کہتے ہیں جس پہ جزا اور سزا ہو۔ تو یہ مخلوق کے کام کو عمل کہیں گے، اللہ کے کام کو عمل نہیں کہیں گے۔ تو لہذا جزا اور سزا جس کام پہ ہو اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کہ وہ عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایسا عمل جس پہ گرفت ہوگی اور ان پہ ان کو جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ اب کام برا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، اس لیے لبئس فرمایا کہ یہ برا ہے
جو وہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برا کس لحاظ سے ہے کہ کام برا ہے اور اس کا انجام برا ہے، اس پہ سزا ملے گی۔ لیکن جہاں علماء کا ذکر کیا اور درویشوں کا ذکر کیا تو ان کا کیا ہے کہ وہ روکتے نہیں ان کو۔ کیوں نہیں روکتے؟ وہ نہیں روک رہے حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے۔ اگر ہم نے ان کو روکا تو ان کے درمیان ہماری عزت ختم ہو جائے گی، اور جو ہم ان سے ناجائز نذرانے لے رہے ہیں یہ نذرانے ختم ہو جائیں گے تو یہ حب مال ہے۔ ہماری ان کے درمیان عزت ختم ہو جائے گی تو یہ حب جاہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ ثنا یصنع کے معنی ہے وہ کام جس کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے، جس کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ عمل ایک کام ہے جو ہو گیا، اور یہ ثنا یصنع وہ کام جس کو اہتمام کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کیا جائے اور پوری پختگی کے ساتھ کیا جائے۔ فرمایا ان علماء کا جو کام ہے یہ تو ارادے اور پختگی کا کام ہے، تو یہ ان کا کام تھا کہ یہ برائی سے روکتے، اور یہ برائی سے نہیں روک رہے۔ تو ہمیں کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے نہیں روک رہے کہ اس کو کہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے۔ تو یہ ارادے کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اور اپنے اس انداز کے ساتھ، آسن انداز اختیار کر رہے اپنے طور پر، تاکہ ہماری ان کے سامنے بے عزتی نہ ہو اور ہمارا کوئی مالی نقصان نہ ہو، تو خاص اہتمام کر رہے ہیں۔ وہ کام جو خاص اہتمام کے ساتھ کیا جائے اس کے لیے لفظ ثنا یصنع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ علماء کا کام نہیں تھا، یہ درویشوں کا، علماء کا کام نہیں تھا کہ یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے، تو لہذا یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اشارہ فرمایا کہ ان کی گرفت زیادہ ہوگی، ان کی گرفت ہوگی، خود غلطی کرنے اور غلطی کرانے دونوں کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی، اس لیے ان کی گرفت زیادہ ہوگی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ تو لہذا عمل بھی برا ہے، اور جب عمل برا ہے تو اس کا اہتمام، گناہ کا جو کام ہے وہ برا ہے تو گناہ کے کام کا اہتمام اس سے زیادہ برا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو علماء رکاوٹ نہیں بن رہے، نہیں روک رہے، بڑے اہتمام کے ساتھ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے اور تصویریں لی جا رہی ہیں، اب اس کو جو ہے نیکی سمجھا جا رہا ہے کہ میں اس مجلس کو محفوظ کر کے جا رہا ہوں، تو لہذا آواز تو ٹھیک ہے لیکن تصویریں لے کر جا رہا ہوں، اب اپنی طرف سے خوش ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب علماء دین کے کام کے بارے میں سستی اختیار کریں گے اور یہ بات نہیں بتلائیں گے یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ غلط کام جو ہے وہ محبوب کام بنتا ہوا چلا جائے گا، اور وہی صورتحال آج ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو جس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ذکر فرمایا، ان یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، تو اس کے بعد جو اللہ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی یہ گستاخی صرف ایمان والوں کی نہیں کرتے، صرف دین کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ تو اللہ کا بھی مذاق اڑاتے۔ فرمایا کہ یہ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری کامیابیاں بھی نصیب فرمائی، حقیقی کامیابی تو تھی ہی تھی، ظاہری کامیابیاں بھی نصیب فرمائی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہودیوں کے ہاں گرفت ہوئی، یہودیوں کی گرفت ہوئی، ان کو سزا ہوئی، مال کی کمی ہوئی، تو بجائے اس کے کہ تنبیہ حاصل کرتے، اللہ سے رجوع کرتے، توبہ کرتے، کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک بخیل ہو گئے۔ کبھی یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ جب گرفت شروع ہوئی اور مالی کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی، پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے یہ جکڑا ہوا ہے اور اس لیے ہمیں دے نہیں رہا۔ تو اس انداز سے وہ باتیں کرتے تھے جس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم جاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إن سلم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم ما ألفت بين قلوبهم